اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ پورے مکی قرآن میں یہ آیت ہے براہ راست خطاب، اور یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بس یا ایھا الذین آمنوا یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایای فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خام اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساز باز کروں، اس سے مصالحت کروں۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا۔ تو من الجنت غرفاً، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔ چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں، جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ پر، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا، اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا وعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو جو رب تمہارا، جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے، لباس کہاں سے ملے گا؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے؟ یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے، تو سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا خوبصورت لباس تو سلیمان کو بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو دے رکھا ہے۔ تو غور کرو، جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو، ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے، عمدہ لباس دے رہا ہے، جو ابھی ہے اور کل نہیں ہوں گے، یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا؟ لیکن تم یقین نہیں کرتے۔ توکل اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی۔ جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأیٍ من دابۃ لا تحمل رزقها، یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے، میرا وفادار، میرا سپاہی، میرے دین کے لیے کام کرنے والا،
اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو احتیاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ نہ معلوم کس کے دل میں ڈالے گا کہ جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ دوسری کڑی آ گئی کہ جس میں پھر اب وہ مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے بادشاہ، جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا، لو کننا نعلم، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے۔ میں نے جو اس کی تشبیہ جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر، کہ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ضمیمہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا ضمیمہ۔ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، ہاں ایک ضمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے، ضمیمہ ہے بس، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ریشو پروپورشن کم سے کم، حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی، ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی، کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی؟ لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی، یہ دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے، ہاں ایک ضمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے، ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا،
اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں، یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثلا ان کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا۔ یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے۔ اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدون ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں۔ مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس منی تھی، اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے، وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے۔ یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک ھم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے
تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہیں لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزیٰ منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی۔ وہ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے۔ یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا، لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، یعنی بعض الذی عملوا، اگر سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ، ما بقا علی ظہرہ دابہ، تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں پھریں، سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں آج، کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں، کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں،
لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے، پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے، بازی بارش بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں، تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسٹس جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے۔ اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں۔ انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ والدین بھی یہیں آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آ گیا، یعنی حضرت
لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو، اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو، نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ اس سے آگے بعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا، اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے۔ اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر۔ اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی، یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی۔ پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو۔ اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں۔ تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے، لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں۔ اب جو بھی ہو برداشت کرو، اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں اصطلاحات ذرا علیحدہ ہو گئی، تواصی کے بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا، صبر جو کا تو ہے، باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں، اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گیا۔ آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور،
اس انداز میں رہنا، ولا تمش فی الارض مرحا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا ہے خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا۔ لا یحب کل مختال فخور، شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو، اور اوپر ترا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے۔ ولا واغضض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں۔